السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15، آیت نمبر ہے 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا۔ ولا اور نہ تقربوا تم قریب جاؤ مال الیتیمی کس کے؟ یتیم کے مال کے، الا باللتی مگر ساتھ اس طریقے کے، ہی احسن وہ زیادہ اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفوا اور پورا کرو، بالعہد عہد کو، ان العہد کیونکہ عہد کانا ہے، مسئولا پوچھا جانے والا۔ اب یہاں پر یہ کیا ہے کہ کب تک وہ پہنچے، حتیٰ یبلغ اشدہ بالغ ہونے تک، اور ایسے طریقے سے عرض کرو جس میں اس کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کا یہ شعار نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس کا دین ہی نہیں جس کے عہد کی پابندی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ عہد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ وعدہ توڑنا منافق کا کام ہے، اور وعدے توڑنے کا نقصان کیا ہے؟ دوسرا شخص بلا وجہ اذیت میں مبتلا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں اور تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لیے چاہتا ہوں۔ خبردار کبھی دو آدمیوں کے متولی نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کی رکھوالی کرنا۔ پھر فرمایا وعدہ پورا کیا کرو، جو لین دین ہو جائے اس کی پاسبانی کرو، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں باتیں بیک وقت فرمائیں یا ایک ہی وقت میں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے یا تعلیم کیا ہے کہ ہم ایسے کاموں کی ذمہ داری نہ لیں جو ہم نبھا نہ سکیں۔ عہد شکنی سے دوسرے فریق کیا ہوتا ہے؟ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور عہد کیا ہوتا ہے کہ کسی منصب یا پوزیشن کی جب کوئی وہ شخص ذمہ داری لیتا ہے تو وہ عہد ہو جاتا ہے۔ مثلاً خدمت حلق کا کوئی عہد، خدمت کمیٹی کا ممبر ہونا، یا پھر آرگنائزیشن کا ممبر ہونا، یا کسی گروپ میں اپنے آپ کو کسی عہدے پر ممکن پانا، یعنی اس کا اہل ہونا۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت سے عہدے تو اکٹھے کر لیتے ہیں مگر نبھا نہیں پاتے، تو جس کے اندر کوئی استقامت نہ ہو، یہ ہے اس کی وجہ۔ پھر اسے کوئی عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنے کسی عہدے کو قبول کر کے نہ نبھائے، اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائے جتنا کہ اپنا ذاتی کام کے لیے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں جواب دہی کا احساس ہی نہیں، جو طلب کرے اسے دو ہی نہ۔ اگلی آیت ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو ناپ، اذا جب، کلتم کاف یا لام ناپو تم، وزنوا وزانون اور تولو، بالقسطاس قاف سین تو ساتھ ترازو کے، المستقیم سیدھی درست، ذالک خیر یہ بہتر ہے، واحسن اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے۔ یعنی عہد بھی پورا کرو اور ناپ بھی، جیسے دودھ، کپڑا، یہ سب کچھ۔ اور مستقیم کیا ہے؟ جس میں کوئی بل نہ ہو،
ترازو 2 پلڑے برابر رسیاں، اگر ایسا ہو کہ پہلے سے ہی ایک رسی کم ہو تو پھر انصاف نہیں، اسی لیے فرمایا بالقسطاس مستقیم کہ ڈنڈی نہ مارو۔ کیوں؟ صحیح ناپ تول بہترین انجام کی نشانی ہے۔ مثلا جب آپ کہیں سے سودا لیتے ہیں تو اس کا تول اچھا ہے تو آپ دوبارہ جاتے ہیں نا، تو الخیر کس اعتبار سے؟ اجر و ثواب میں۔ لہذا قرآن میں آتا ہے کہ ناپ تول کم کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ لفظی ترجمہ: وَلَا تَقْفُ، قاف فا واو، اور نہ پیچھے پڑھو، ما لیسا جو نہیں، لکا تیرے لیے، بھی اس کا، علم کوئی علم، ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد فا حمزہ دال اور دل، کلو سب، اولئک یہ، کانا ہے، عنہ ان کے بارے میں، مسئولا سوال کیا جانے والا۔ تو اس کا یعنی خلاصہ جو اوپر والی بھی آیت کا ہے کہ اچھی اچھی باتیں ہوئیں، ابتدا ہوئی توحید کے سبق، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، پھر مسکینوں اور مسافروں، فضول ہر چیز سے پرہیز، مسافروں رشتہ داروں سے کنی قطرات نہ ہو تو احسن طریقے سے، پھر بخل سے روکا گیا، فضول ہر چیز، قتل اولاد، زنا، قتل نفس، ان سب سے روکا گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا قتل کیا جانا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑی بات ہے، یعنی انتہائی بری بات ہے اس کے اندر۔ تو پیچھے کس کے نہیں چلنا چاہیے؟ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ کیوں؟ ناک، کان اور آنکھ یہ سب پوچھے جانے والے ہیں، تو اس لیے کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہاں، سب سے پہلے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بدگمان نہیں ہونا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کسی دوسری چیز کو جانے بغیر ایک رائے رکھ لیتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے بغیر کسی غلط بات کے، غلط بات ہے اگر اور اس کی تحقیق کیے بغیر۔ چلے جی، یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 36 تک، اور اس کی بھی کچھ اور ڈیٹیل رہتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کے ساتھ ہی ملا کر آپ کو بتا دی جائے گی۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔